سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بوڑھو یا بوڑھا کہنا جائز ہے؟ کسی کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھا ہے، اس کی لمبی عمر ہو گئی اسی لیے وہ بوڑھا ہو گئے ہوں گے، یا ضعیف ہو گیا ہوگا، یا اس کے بال بچے ہیں، یا اس کی اولاد ہے، 2 اولاد ہے، 1 بیوی ہے، 2 بیوی ہے، اس طریقے کے معاذ اللہ خیال آ سکتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی بوڑھا یا بوڑھو ہیں، تو ان اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے۔ دوستو، عام دیہات کے لوگ یا ان پڑھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جسے علم کا معیار، جسے علم نہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے، آسمان میں ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نیچے ہے، نیچے پنچ ہے۔ تو محترم دوستو، یہ سب بھی جملے گمراہی کے ہیں۔ مسلمانوں کو ان سب باتوں سے بھی بچنا نہایت ضروری لازم ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں، ان کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہے؟ معاذ اللہ اس بات کو جو سچ کہے، جو کہے کہ یہ بات سچا ہے، تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر عیوب سے پاک و صاف ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ کتنے؟ ایک ہے۔ اس پر قرآن مجید برہان رشید شاہد ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کون اللہ؟ وہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج، پیڑ پودے، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، غرض کے پوری کائنات کو، جنت و دوزخ کو بنایا، وہ اللہ ایک ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ ایک نہیں بلکہ اللہ 2 ہے۔ جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں، 3 خدا مان کر وہ لوگ مشرک ہو گئے۔ اسی طرح ہندو لوگ کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہو گئے۔ تو ان کے لیے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ دن میں چاند نکلے گا، اور دوسرا یہ کہتا کہ رات میں سورج نکلے گا۔ تو اس طریقے سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ خدا ایک ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حصہ دار، کوئی ایک جیسا اللہ کے جیسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ امیری، غریبی، عزت، ذلت سب اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اس پر خود قرآن گواہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جس کو چاہے، فقیر کو اللہ چاہے تو عزت دے اور عزت بڑھا کر کے اعلیٰ مقام دے، اور اللہ چاہے تو امیر کو ذلیل کر دے۔
تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نہ کوئی بال بچے آل اولاد، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، وہ گمراہ و بد مذہب خبیث ہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔